قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی خطبتہ عن شہر رمضان، جس دن لوگوں کی نیکی کے پلڑے ہلکے ہوں گے اس دن اس بندے کی نیکی کا پلڑا کیا ہو جائے گا؟ سب سے بھاری ہوگا۔ جب وہ درود پڑھواتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ زبان کے لیے بڑی ہلکی چیز ہے لیکن میزان میں کیا ہے، یہ بہت ہی بھاری چیز ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد وآلہ اجمعین، واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد، اما بعد، وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی خطبتہ عن شہر رمضان، من اکثر فیہ من الصلاة علی ثقل اللہ میزانہ یوم تخفف الموازین۔ محمد و آل محمد پہ درود بھیجنا اس کی عام دنوں میں بھی کیا ہے، بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اور جب اللہ کے رسول نے ماہ رمضان سے قبل اصحاب کے درمیان خطبہ ارشاد فرمایا اور انہیں اس بات کی نصیحت فرمائی کہ ماہ رمضان المبارک میں کون کون سے کام ہیں کہ جن سے انسان محروم نہ ہو اور وہ انجام دے، تو اس میں ایک یہ عمل بھی بیان فرمایا کہ من اکثر فیہ من الصلاۃ علیہ، کہ جو ماہ رمضان المبارک میں میرے اوپر زیادہ سے زیادہ درود بھیجے گا، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ جس دن لوگوں کی نیکی کے پلڑے ہلکے ہوں گے اس دن اس بندے کی نیکی کا پلڑا کیا ہو جائے گا؟ سب سے بھاری ہوگا۔ اللہم صلی محمد۔ انسان بہت زیادہ ماہ رمضان المبارک میں اعمال کی طرف کوشش کرے، انجام دے، تو کسی بھی عمل کے لیے یہ نہیں فرمایا کہ اس سے اس کے جو میزان ہوگا، جب ترازو میں ایک طرف نیکیاں رکھی جائیں گی ایک طرف برائیاں رکھی جائیں گی، تو نیکیوں والا جو پلڑا ہے وہ جھک جائے گا، بھاری ہو جائے گا۔ یعنی کسی عمل کے بارے میں ایسا نہیں اس خطبے میں ارشاد فرمایا، فقط جو ہے وہ اپنے اوپر درود بھیجنے کے متعلق یہ ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو ماہ رمضان مبارک میں زیادہ سے زیادہ درود بھیجے گا تو اس کی یہ خصوصیت ہے کہ اس عبادت کا اتنا بڑا وزن ہے کہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ اس کے جو نیکیوں کا پلڑا ہے وہ کیا بھاری ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے نجف اشرف میں آپ نے جو ہے وہ کچھ جگہوں پہ یا ذری پہ سنا ہوگا کہ خفیفۃ علی اللسان اور ثقیلۃ فی المیزان۔ جب وہ درود پڑھواتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ زبان کے لیے بڑی ہلکی چیز ہے لیکن میزان میں کیا ہے، یہ بہت ہی بھاری چیز ہے۔ اور خود اس کی وجہ کیا ہے کہ عام روایات سے ہٹ کے خود ماہ رمضان مبارک میں اس عمل کی کیا ہے، بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ تو ہم جہاں کہیں بھی ہوں، ہمیں جب بھی ٹائم ملے تو زیادہ سے زیادہ ہم درود بھیجیں۔ اور درود بھیجنے کے لیے پیچھے جو ایک وجہ ہے، جو بھی انسان کے عمل کے قبول ہونے کی وجہ ہے، وہ اخلاص کیا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ یعنی ہم جب بھی درود بھیجیں تو ہماری نیت یہ ہو کہ ہم جو ہے وہ یہ اس وجہ سے بھیج رہے ہیں تاکہ اللہ ہمیں اجر دے اور ہماری جو عبادت ہے اس کا ثواب بڑھ جائے۔ اس وجہ سے درود نہ بھیجیں کہ جو ہے وہ استاد درس ختم نہیں کر رہا تو درود بھیجیں تاکہ وہ کیا ہے، وہ درس ختم کر کے کیا ہے، جلدی چلا جائے، ٹھیک ہے؟ تو یہ نہیں، انسان کی نیت کا فرق ہوتا ہے۔ بعض کا آپ درود بھیجتے ہیں اور قربت الی اللہ کی وجہ سے، بعض کا آپ درود بھیجتے ہیں کہ درس ختم نہیں ہو رہا تو صلواتیں پڑھو تاکہ وہ نکل جائے، ختم ہو جائے۔ تو یعنی ایک اچھا عمل ہے، اس کی نیت میں اگر مشکل ہوگی کہیں پر، اور ظاہری بات ہے نیت کو جاننے والا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور انسان اپنے آپ کو خود بہتر جانتا ہے کہ وہ جب یہ عمل کر رہا ہے تو اس کے پیچھے وجہ کیا ہے، نیت کیا ہے۔ تو خدا سے دعا ہے کہ خدا ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم جب بھی ماہ رمضان مبارک میں درود بھیجیں تو اخلاص سے، نیت سے بھیجیں، اس کے پیچھے جو ہے وہ کوئی اور وجہ، کوئی دنیاوی غرض اور کوئی اور مقصد ہمارا نہ ہو۔ وصلوا علی محمد وآل محمد۔